بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کو مالک یوم الدین کی سائیکالوجی نہ پڑتی ہو، اور ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کو مالک یوم الدین کی سائیکالوجی ملی ہوئی ہو. ان دونوں اشخاص میں کتنا فرق ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ جس کی اپبرنگنگ میں ماں نے مالک یوم الدین کی سائیکالوجی ڈالی ہوتی ہے، اس کی شخصیت جب بڑی ہوتی ہے تو اس سائیکالوجی پہ بنا ہوا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پوری کائنات کا سسٹم اس کی وجہ سے سکون میں آ رہا ہوتا ہے. اور ایک ایسا شخص جس کی سائیکالوجی اس آیت پہ نہیں بنی ہوتی، وہ اس کائنات کے سسٹم میں کیا طوفان برپا کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملکیت کی جو سائیکالوجی ہے نا، کسی چیز کو اون کرنے کی، یہ کارنر والا پلاٹ جو ہے نا یہ میرا ہے، یہ جو ڈگری ہے نا یہ میری ہے، یہ جو اولاد ہے یہ میری ہے، یہ جو لڑکا ہے یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک ملکیت کی آپ نے دیکھی ہیومن بینگ کے اندر ایک موجود ہے انسٹنکٹ، ایک فطرت ہے ایک اس کے اندر، کیونکہ وہ آیا بھی جنت سے اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پلانٹ کی ملکیت دی جائے گی ہیومن بینگ کو. کہیں نہ کہیں اللہ نے ہم سب کو اس زمین کے اوپر اختیاری، اللہ ہی نے اپنی ول سے ہمیں یہاں پہ کچھ اختیار کا مالک کر دیا ہے. ہمیں کسی نہ کسی کوئی چیز، کوئی کھانے کی، کوئی پہننے کی ہمیں ہماری ملکیت میں دی. اب اس ملکیت کے دوران اگر ہم نے یہ والی سائیکالوجی مس کر دی کہ یہ جو ملکیت ہے یہ اس مالک کی دی ہوئی ہے جو کیا چیز آن کرتا ہے. مطلب آپ دیکھو گے کہ جیسے میں ایک انسان ہوں، میں گاڑی آن کر سکتی ہوں اللہ کی دی ہوئی، گھر آن کر سکتی ہوں، لیکن دولت آن کر سکتی ہوں، ڈگری آن کر سکتی ہوں، لیکن کیا کبھی آپ نے ہیومن بینگ دیکھا ہے یا کوئی کریچر ایسی دیکھی ہے جو دن کی مالک ہو؟ یعنی دن کا مالک کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کی ملکیت آپ نے کبھی پریکٹیکلی دیکھی ہے کہ کوئی شخص کسی دن کا مالک ہو؟ میں آج صبح اٹھی ہوں، اس دن پہ بارش ہوگی نہیں ہوگی میں نہیں جانتی، میں یہاں سے گاڑی نکالوں گی، رستے میں کیا ہوگا، مجھے کون ٹکرے گا، کون سے پیشنٹ مجھے ملنے آئیں گے، وہاں پہ سرجری کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، بلیڈ وہ اس دن وہ کہہ رہی تھی، زینب کہہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یہ بچے گا ہی نہیں، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں. یعنی دن کی جو ملکیت ہے نا، جو کچھ اس دن میں ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون ٹکر رہا ہے، کون مل رہا ہے، کس سے کیا چیز چل رہی ہے، کسی کی رپورٹ آ جاتی ہے کوئی ایسی کہ وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا کہ اچھا میری یہ رپورٹ پازیٹیو آ جائے گی. یعنی دن کی جو ملکیت ہے آپ نے کبھی کسی کے پاس نہیں دیکھی ہوگی. اس سے بھی ایک بڑی ملکیت، یعنی آج اس وقت رب الکائنات سورج کب نکلے گا، زمین کس رفتار سے گھومے گی، یہاں تک کہ زمین کی جو ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں نا، کہتے ہیں اس کی بھی ایک خاص مقدار میں چینجز آ رہی ہیں، جس میں یہ انہوں نے بہت اچھا بتایا سوبیا نے کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. تو سائنٹسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں خاص چینجز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ سورج کبھی کہیں اور سے نکلے گا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ سائنٹسٹ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان کا کنٹرول نہیں ہے اس بات پہ کہ سورج کتنے بجے نکلے گا، وہ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو جو دن کی ملکیت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ سائیکالوجی اگر کسی کے اندر آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کو اپنی اصلی اوقات انسان ہونے کی ہمیشہ یاد رہتی ہے. وہ بہت اونچی سیٹ پہ بھی بیٹھ جائے گا نا، بہت ہائی اتھارٹی کی سیٹ پہ بھی بیٹھا ہوگا نا، وہ کسی ملازم سے بھی بات کر رہی ہوگی نا، خاتون گھر میں مالک اپنے آپ کو کہہ کے. تو یہ سائیکالوجی اگر اس کے دماغ کے اندر گئی ہوئی ہے نا کہ دن کا مالک ادھر بھی اللہ ہے، اور پھر ایک بڑا دن آئے گا جس میں مجھے یہ دیے ہوئے اختیارات لے لیے جائیں گے. یعنی میں ایک ایسا عبد ہوں، میں ایک ایسا نوکر ہوں جسے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے صرف بہت ہی اسپیسیفک چیزوں کی ملکیت دی گئی ہے. مجھے اولاد دی گئی ہے تو اس کی ملکیت یوم الدین کے مالک نے مجھے دی ہے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی اس اولاد کو بڑا کیسا کرنا ہے، اس کو سوچنا کیسے سکھانا ہے، اس سب کا حساب کتاب اس نے مانگ لینا ہے کہ تمہیں یہ اولاد دی تھی، تمہیں انگلی کی پوریں دی تھی، تمہیں یہ آنکھیں دی تھی، تمہیں یہ ناک دیا تھا، اس سے تم نے یہ سرو کرنا تھا، مینول تمہارے گھر پڑا ہوا تھا، تو تم نے اس کو اس مینول پہ چلانا تھا، کچھ عرصے کے لیے تمہیں اس کی ملکیت پکڑائی تھی. یہاں پہ جو عورت کی سائیکالوجی بن گئی ہے کہ میرا بچہ شاید وہ امت کے بچے والی سائیکالوجی اس کی ختم ہو چکی تھی کہ میں ایک امت کا بچہ بڑا کر رہی ہوں نا. تو وہ اس کے فیصلے میں نے شروع میں بھی ٹاک میں بتایا تھا کہ بچے کی ملکیت پہ ماں کہتی ہے کہ جیسے 3 پہ جان دینی تھی وہ بچے پہ دے دیتی ہے. تو یہ جو بڑی سائیکالوجی ہے نا یہ اس کی مس ہوئی ہے کہ یہ اولاد بھی اللہ نے مجھے کچھ عرصے کی ملکیت میں دی ہے میرے، لیکن بڑے دن کا مالک اللہ ہی ہے. اب ایک ایسا دن آئے گا جس میں مجھ سے یہ سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے. اور جو سب سے ایک جو بات آپ کو مطلب آپ کی سائیکالوجی کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھتی ہے، ہیومن مشین ایک ایسی ہے نا کہ اگر اس کو یہ والی آیت نہ ملے، اس مشین میں سے یہ آیت خدا نخواستہ مائنس کر دینا اس کی برین سائیکالوجی سے، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے. پھر اسے اچھائی برائی سزا جزا کا جب آپ سائیکالوجی مائنس کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا شطر بے مہار ہوتا ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ نہیں کرنا، تم دیکھو تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تم لوگوں کا نقصان کر رہے ہو. تو وہ ایک ایسا ناہنجار بن جاتا ہے جس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری رشوت لینے سے، میرے قتل کرنے سے، میرے کسی کو مارنے سے، میرے زنا کرنے سے، میرے عورتوں سے ناجائز تعلقات سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک ناہنجار ہیومن مشین تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سائیکالوجی میں اس وقت یہ آیت جانی چاہیے تھی رائٹ ٹائم پہ کہ اس کی اپبرنگنگ میں ٹریننگ میں چلی جاتی کہ یہ ساری ملکیت جو کارنر والے پلاٹ کی، گھر کی، گاڑی کی، ڈگری کی، پیسے کی، اولاد کی، یہ تمہاری بہت ایک مختصر عرصے کے لیے تمہارے بڑے دن کے مالک نے تمہیں دے دی ہے. اور پھر ایک ایسا دن آئے گا کہ جب تمہارا ایک قطرہ کوئی اختیار نہیں بچے گا اپنی اس اولاد پہ بھی. قیامت والے دن ماں اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچان رہی ہوگی کیونکہ اس کی ملکیت لے لی گئی ہوگی نا، اس کو یہ والی فیلنگ ہی نہیں آنی. اس نے کہا نا نفسی مجھے بچاؤ، اس کو اس وقت یہ والا جو اس کا بانڈ ہوگا جو ابھی وہ بچا رہی ہے. اسی لیے اب بھی اپنے گھر والوں کو بچانا ہے ہم نے. یہ وقت ہے کہ ہم مالک یوم الدین کی سائیکالوجی اس میں ڈال دیں تاکہ اب تو ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں اور انہیں بتائیں، خود کو بھی بچائیں، ان کو بھی بچائیں. اس روز یہ اختیار ہم سے
हमसे वापस ले लिया जाएगा। हम अपनी सकी औलाद को भी बचाने वाली इस फीलिंग से बाहर हो चुके होंगे। हमें कोई परवाह नहीं होगी उधर कौन सा बादशाह था, बादशाह अपनी कौम को ऑन नहीं कर रहा होगा, उसका वो इख्तियार, वो फीलिंग ही जा चुकी हुई होगी उस इंसान की। सिर्फ और सिर्फ एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई एक ही दिन ऐसा ना हो कि हम उनकी सीरत ना पढ़ रहे हो, क्योंकि इसीलिए सिर्फ उधर ही बचाव नजर आएगा सबके सब लोगों को, एक ही बचाव का आसरा होगा। वरना उस रोज किसी का कोई इख्तियार नहीं होगा। एक 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 जो दिन के मालिक वाली साइकोलॉजी है, अगर वो बच्चे के अंदर चली गई है तो वो हर एक्ट से पहले यही सोचेगा, ये तो अभी थोड़े दिन देर की मुझे बीवी है, ये तो ये जिस कुर्सी पे वो बड़ा अफसर बड़ा होकर बनेगा, जिस सरकारी कुर्सी पे बैठेगा। अब जब आप हम क्या करते हैं, जब वो बड़ा हो चुका होता है ना 40-45 का, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, तुम लोगों के काम नहीं कर रहे इस बड़ी कुर्सी पे बैठी। उसकी साइकोलॉजी पक्की हो चुकी है, ये वाली आयत उसकी साइकोलॉजी में नहीं गई हुई। अब वो उसको खुदा खौफी का लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो जो बच्चे की परवरिश माँ कर रही है ना, वो मालिक यौमिद्दीन उसके दिमाग में डाल दे और उसको कॉन्स्टेंटली कि बेटा ये आपका स्कूल का बैग भी है ना, ये पेन भी है ना। इसीलिए वो जो गिविंग की एम्पैथी की वो उसके अंदर इमोशन डेवलप नहीं होता ना, मैं किसी को क्यों नहीं, तो मेरा, तो उसके अंदर ये आयत बहुत आसानी से ये जो मलकियत की एक स्टिफ साइकोलॉजी बन जाती है, बादशाहत वाली आ जाती है, उस पर हथौड़ा मारने के लिए मैं समझती हूँ ये आयत काफ़ी है कि उस बच्चे को अगर आप ये दे देते हैं तो वो बड़ा होकर एक ऐसी शख्सियत बनेगा जो अपनी हर चीज़ में ना मालिक यौमिद्दीन ढूंढ रहा होगा कि ये थोड़े टाइम का जब वापस जाना हो मेरा हिसाब किताब ना, भाई ये तुम्हें चीज़ें दी नहीं, तुम्हारा दिल का एक एक वैल्व, तुम्हारे जिस्म का एक एक खुलिया तुम्हें सर्व कर रहा था, तो तुमने उसको अपने सही मकसद पे इस्तेमाल कर लिया। तुम्हें जो तुम्हारा शौहर दिया था, वो शौहर तुम्हें दिया था क्या तुमने उसको उस मैनुअल पे किया काम सारा जो तुम्हें दिया हुआ था हिसाब किताब? शौहर से पूछा जाएगा बीवी को, तुमने उस मैनुअल पे किया था जो तुम्हें दिया गया था? यानी अभी शौहर की मलकियत नहीं है बीवी, लेकिन उस दिन तो मलकियत ने नहीं होगी ना, उस दिन तो मालिक एक ही होगा बस। तो फिर ये वाली साइकोलॉजी वाला शौहर ही डिफरेंट होता है, ये वाली साइकोलॉजी वाली औलाद ही डिफरेंट होती है, ये वाली साइकोलॉजी वाली बेटा बेटी और होंगे, ये वाली साइकोलॉजी वाला वजीर आजम बादशाह कोई और होगा। यानी वो बादशाह जो रातों को उठ के खलीफा हमारे गलियों में जाकर गरीब आदमी को ढूंढ के मदद कर रहे होते थे, वो आपके ख्याल में उनके अंदर वो मलकियत की कौन सी साइकोलॉजी डाल दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि उस वक्त बादशाह, उस वक्त के बादशाह तो बहुत ही जाहिलियत के बादशाह, खैर अब भी कम नहीं है। आप देखें कि अभी भी क्या आपने ऐसा शख्स देखा है जो रोजे जजा को छुटलाता है? ये वाली आयत पढ़ी नहीं है ना सबने? तो अभी इस आयत वाले सारे हमारी साइकोलॉजीज बन गई है इस वक्त की करंट सिचुएशन के अंदर। आप चाहे सीएसएस कर लें, आप चाहे कौन सी डिग्री ले लें, आप चाहे एमबीबीएस की आखिरी डिग्री ले लेना, उसके बाद भी जब आप वीसी बन जाए, जब आप प्रिंसिपल बन जाए, तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन सा वो शख्स है जिसको मालिक यौमिद्दीन की साइकोलॉजी मानी थी और कौन सा वो शख्स है जिसको वो आयत की साइकोलॉजी मिल गई है कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जो रोजे जजा को झुटलाता है? तो रोजे जजा को झुटलाने वाली साइकोलॉजीज आप अभी निकले, आपको हर रस्ते में हर जगह पे वो औलादे नजर आएंगी जिनको ये वाली साइकोलॉजी मिल गई है कि गिबत कर लूंगी तो बड़ी बड़ी साइंस थोड़ी, अच्छा बस ठीक है माफ हो जाएगा। तो वो चुगली उनको बड़ी नहीं लगती, साहबा को बड़ी लगती थी, क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त ये वाली साइकोलॉजी चल रही होती थी, मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन। ये वाली साइकोलॉजी वाले की जिंदगी जब आप देखेंगे ना, जैसे वो जी रहा होगा, वो सुबह से रातें उसकी जैसी हो रही होंगी, जिसको ये वाली आयत लगी हुई होगी, उसके दिन और होंगे, उसकी उसकी यहाँ की लाइफ स्टाइल ही और होगा। जो इस वक्त का लाइफ स्टाइल है हम सबका लाइफ स्टाइल उस साइकोलॉजी वाला है जिसको ये वाली आयत लगी हुई है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो रोजे जजा को झुटलाता है? तो हम सबको उस आयत की साइकोलॉजी से अपने जहनों को निकाल के मालिक यौमिद्दीन की साइकोलॉजी में वापस जाना है और अपनी औलादों को भी शुरू से ही इसी साइकोलॉजी में डालना है, ताकि वो बड़े होकर कोई नाहनगार मशीनें ना बन जाएं जिनके जहन में मालिक यौमिद्दीन की कोई जगह ही ना बचे। जज़ाकल्लाह।